اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ تمام انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تمام عبادت میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نمبر 1 فجر، جس میں 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت فرض۔ ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت موقدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل۔ عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت فرض۔ مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر واجب، 2 رکعت نفل۔ مردوں کے سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ، جمعے کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 رکعت سنت غیر موقدہ، پھر 2 رکعت نفل۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی چچا زاد بہن کے گھر پر آرام فرما رہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو ایک سواری دی جس کا نام براق تھا۔ آپ براق پر بیٹھ کر معراج کے سفر میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا بہترین تحفہ دیا۔ شرائط، وہ جو نماز کے بعد ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر کا چھپانا، نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 قبلے نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے، نمبر 7 نیت کرنا۔ نماز کے ارکان 6 ہیں۔ نماز کے اندر جو فرائض ہیں انہیں ارکان کہتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 3 قرات کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ اور نماز پڑھنے کے لیے نماز کے واجبات کا بہت ضروری ہے۔ واجبات کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز اگر جو بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2 فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4 قرات کے بعد رکوع اور رکوع میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 5 قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 6 جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ نمبر 7 تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا۔ نمبر 8 قاعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 9 دونوں سجدے کے درمیان تشہد پڑھنا۔ نمبر 10 امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین اور تراویح اور رمضان المبارک کی وطروں میں زور سے قرات کرنا۔ نمبر 11 ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرنا۔ نمبر 12 لفظ سلام سے نماز ختم کرنا۔ نمبر 13 وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 عیدین کی دونوں عیدوں میں 6 زائد تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نماز کی سنتوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھ پر کھلی اور قبلہ رخ رکھنا۔ نمبر 3 تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 4 امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 5 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ نمبر 6 ثنا پڑھنا۔ نمبر 7 تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 8 تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 9 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 10 آمین کہنا۔ نمبر 11 ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12 سنت کے موافق قرات کرنا یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق قرات کرنا۔ نمبر 13 رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا۔ نمبر 14
رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیٹ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ نمبر 15 قوما میں امام کو سمی اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد اور منفرد کو تسمیع اور تحمید دونوں کہنا۔ نمبر 16 سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا۔ نمبر 17 جلسہ اور قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ نمبر 18 تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کلمے کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ نمبر 19 تشہد کے بعد درود پڑھنا۔ نمبر 20 درود کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا۔ نمبر 21 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ جب نماز شروع کرے تو قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا اور رکوع میں اپنے قدموں کی پیٹھ پر نظر رکھنا اور سجدے میں اپنی ناک پر نظر رکھنا اور قاعدہ اور جلسہ میں اپنی گود پر نظر رکھنا اور سلام پھیرتے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھنا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے صلی صلاۃ مؤذن کأنک تراہ فإن کنت لا تراہ فإنہ یراک کہ اس شخص کی طرح نماز پڑھا کرو جس کو یہ گمان ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یعنی وہ سب سے رخصت ہونے والا ہے، اور یہ کیفیت دل میں ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے اعبد اللہ کأنک فإن کنت لا تراہ فإنہ یراک کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم ان کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو سکے تو دل میں یہ ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔